الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام عصر جب تشریف لائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. ہم اپنے آپ کو ایسا بنائیں ہمیں وہ 313 میں پائیں. آج ناظرین کی خدمت میں نیا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں حجت الاسلام والمسلمین الجناب مولانا محمد باقر رضا سعیدی صاحب. قبلہ السلام علیکم. شکریہ، جزاک اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ اس بار کا سوال یہ آیا، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جنگ کے ذریعے حکومت قائم کریں گے یا صلح کے ذریعے، تو اس کے اوپر آپ کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ دیکھیے، بنیاد جو اسلام کی ہے اور تمام انبیاء کی ہے، رسول کریم کی جو بنیاد ہے، ہمارے دین کی جو بنیاد ہے، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ ہے دعوت کے اوپر. جی، دعوت دیں گے، تبلیغ دیں گے، لوگوں کو کہیں گے کہ یہ نیک کام ہے، اس میں شریک ہو، یہ اچھا کام ہے، اسلامی حکومت، انسانی حکومت اور ایک ایسا نظام کہ جو اللہ کی طرف سے ہے اس کو قائم کرنے میں مدد کرو. یہ کریں گے. اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ آپ اعلان کریں گے انا ابن نبی اللہ، جی، کہ میں سبحان اللہ. اللہ کے نبی کا فرزند ہوں. جی، ادعوکم الی ما دعاکم الیہ نبی اللہ، میں اسی چیز کی آپ کو دعوت دیتا ہوں جس چیز کی دعوت رسول کریم نے دی تھی. میں کوئی نئی بات نہیں کہنا چاہ رہا ہوں. تو یہ دعوت ہے، تبلیغ ہے، اس میں کوئی جنگ نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے شروع ہی میں آگے کہیں گے نہیں میں تو جنگ کرنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ کی دعوت کا مقصد یہ ہوگا حکومت الہی قائم ہو جائے اس دنیا میں، جو ہے جو حکومت طاغوت ہے وہ ختم ہو جائے، اس کی جگہ انصاف کی حکومت، عدل کی حکومت اور برابری کی حکومت قائم ہو جائے. تو جو ٹھیکیدار اپنے آپ کو بنتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کے ٹھیکیدار ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کیا ہوں گے، درمیان میں رکاوٹ بنیں گے. جب درمیان میں رکاوٹ بنیں گے تو وہاں پر پھر ٹکراؤ پیدا ہوگا. وہاں پر پھر ہو سکتا ہے کہ یقیناً جنگ ہوگی، ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا. تو وہاں پھر وہ ظاہر سی بات ہے اپنے اسلحے سے، اپنی تلوار سے اور اپنے طرف سے اور اپنے اصحاب کی طرف سے وہ جنگ بھی لڑیں گے. کاہے کے لیے؟ حکومت اسلامی قائم کرنے کے لیے، حکومت الہی قائم کرنے کے لیے. یہاں پر مرحوم شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان فی القائم من آل محمد شبہن من خمسۃ من رسول، کہ امام زمانہ علیہ السلام اور اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے اندر 5 رسولوں کی صفات پائی جاتی ہیں، 5 رسولوں کی شباہت پائی جاتی ہے. اس میں سے ایک صفت کیا ہے؟ وَأَمَّا شِبْهُ مِنْ جَدِّهِ الْمُصْطَفَىٰ، رسول کریم سے آپ کی شباہت کیا ہے؟ مختلف شباہتوں میں سے ایک شباہت کیا ہے؟ خروجہ بالسیف، کہ وہ تلوار کے ذریعے خروج کریں گے، قیام کریں گے اور جہاد کریں گے. وَقَتْلُهُ أَعْدَاءَ اللَّهِ، اور خداوند عالم کے جو دشمنان ہیں ان کو قتل کریں گے. وَأَعْدَاءَ رَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے جو دشمن ہیں ان کو قتل کریں گے. وَالْجَبَّارِينَ وَالطَّوَاغِيتَ، اور جو جابر حکمران ہیں اور جو طاغوت حکمران ہیں، جو انصاف نہیں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، جو ستمگر ہیں، ان کو قتل کریں گے. وَإِنَّهُ يُنْصَرُ بِالسَّيْفِ وَالرُّعْبِ، اور ان کی مدد کی جائے گی، یعنی مومنین کی طرف سے اور اصحاب کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے، تلوار کے ذریعے سے، اسلحے کے ذریعے سے اور رعب کے ذریعے سے. چونکہ جو سامنے والے ہوں گے، جو حکومت میں آنے والے ہوں گے، وہ حکومت قائم کرنے کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے. کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں، ستمگر ہیں اور جو ظالم حکومت ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی مشکل، سب سے بڑی ان کے لیے مصیبت یہی ہوتی ہے کہ کوئی انصاف والا آ جائے. اس دنیا میں اس وقت بھی اگر کوئی بھولا بھٹکا کوئی آنے لگے اور انصاف کی بات کرنے لگے، سب سے زیادہ آواز جو نکلتی ہے انہی ستمگروں کی نکلتی ہے. تو امام زمانہ جب مکمل انصاف قائم کرنا چاہیں گے، جب مکمل طور سے وہ عدل قائم کرنا چاہیں گے، جب مکمل طور سے ظلم کو ختم کرنا چاہیں گے، مکمل طور سے وہ ستم کو ختم کرنا چاہیں گے، تو ان کی تو چیخ نکل پڑے گی. اور یہ باقاعدہ
امام زمانہ کے مقابلے میں آ جائیں گے اور امام زمانہ کے مقابلے میں آ کر پھر ظاہر سی بات ہے ان کے راہ میں رکاوٹ بنیں گے، اور یہ اصلی یعنی بنیادی طور سے تو یہ لوگ امام زمانہ کے خلاف جنگ کریں گے، اور امام زمانہ اپنی طرف سے پھر جنگ کا جواب دیں گے کوئی ایک طرح سے ان لوگوں کا۔ تو اب اگر خلاصہ کیا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر امام زمانہ تو دعوت دیں گے، دعوت تبلیغ کریں گے، اپنا پیغام پہنچائیں گے، لیکن چونکہ آپ کا پیغام اور آپ کا اصل مقصد یہ ہے کہ الہی حکومت قائم ہو، الہی نظام انصاف قائم ہو، الہی نظام عدل قائم ہو، تو وہ لوگ جو ستمگر ہیں، جو ظالم حاکم ہیں، جو ظالم حکمراں ہیں، ان کے راہ کی رکاوٹ ہوں گے آپ، تو آپ کے مقابلے میں وہ لوگ آ جائیں گے، تو آپ ان کو ہٹانے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کو راستہ صاف کرنے کے لیے الہی حکومت کا اور نظام عدل کا راستہ صاف کرنے کے لیے آپ یہ کریں گے کہ ان سے ناگزیر ہو جائے گی جنگ کرنا، اور آپ ان سے جنگ کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ ہم بھی اور تمام مومنین جو دیکھ رہے ہیں اور ناظرین دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ سب امام زمانہ کی صف میں ہوں، حق کی صف میں ہوں، عدل کی صف میں ہوں، اور انشاءاللہ حکومت اسلامی قائم کرنے کے لیے ہم بھی ایک ذرہ اس میں شمار ہوں، چونکہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خدا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے، اور ناظرین سے اس وعدے کے ساتھ کہ قبلہ کو پھر دوبارہ سے دعوت دی جائے گی۔ یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا محمد باقر رضا سعیدی صاحب۔ امید ہے آپ نے ان کے بیان سے استفادہ کیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ نیا پروگرام لے کر ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان رضا رضوی اور 313 اسٹارز ٹیم کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔